بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ہمارا نا سورہ یاسین کی تلاوت اور اس کا ترجمہ چل رہا تھا۔ اب ہم آیت نمبر 71 سے 83 تک اس کی تلاوت اور ترجمہ کریں گے، اس کے بعد ہماری سورہ یاسین کمپلیٹ ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے چوپائے بھی پیدا کر دی ہیں جن کے مالک ہو گئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ دیکھتے نہیں غور فکر کہ اللہ نے مخلوق بنائی ہے، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور اس میں سے چوپائے وغیرہ جو مویشی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے، لیکن یہ تابع ان کے تابع ہیں، اس پہ بھی غور فکر نہیں کرتے یہ۔ وَذَلَلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ان مویشیوں کو ہم نے ان کا تابع فرمان بنا دیا ہے، جن میں سے بعض تو ان کی سواریاں ہیں اور بعض کا گوشت کھاتے ہیں۔ یعنی وہی مویشی کی سواری پہلے اسی پہ ہوتی تھی، اونٹ ان سب پہ سواریاں کرتے تھے، گھوڑے اور جو جانور تھے جسے کھانے کے لیے تھے مویشی، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، انہیں ان سے اور بھی بہت سے فائدے ہیں اور پینے کی چیزیں، کیا پھر بھی شکر ادا نہیں کریں گے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، اور وہ اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بناتے ہیں تاکہ وہ مدد کیے جائے۔ یعنی ان سب چیزوں میں بھی غور فکر نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے دوسری مخلوق کو ان کے تابع بنائے، تب بھی یہ دوسروں کو معبود بناتے ہیں۔ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، حالانکہ ان میں ان کی مدد کی طاقت ہی نہیں، لیکن پھر بھی مشرکین ان کے لیے حاضر لشکر ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ بت جو ہوتے ہیں وہ کچھ نہیں ان کی مدد کر سکتے، کہ وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے، وہ اپنے اوپر سے ایک مکھی تک نہیں ہٹا سکتے، تب بھی ان کے لیے وہ حاضر رہتے ہیں۔ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، پس آپ کو ان کی بات غمناک نہ کرے، ہم ان کی پوشیدہ اور اعلانیہ سب باتوں کو جانتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اس بات پر نہ، مشرکین کی بات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی ظاہری اور پوشیدہ دونوں باتیں جانتے ہیں۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی اور اپنی اصل پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا ان گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ کے لیے وہ لوگ مشرکین مثال دیتے ہیں، لیکن اپنی تخلیق بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے پیدا، اور کہتے ہیں ہم تو مر جائیں گے، ہڈیوں کو کیسے جوڑے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں قُلْ يُحْيِي الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، آپ جواب دے دیجئے کہ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، جو سب طرح کی پیدائش کو بخوبی جاننے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہہ دو جب اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے تو اللہ کے لیے تو مشکل کیا ہے، وہ انسان کو دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے۔ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، وہی ہے جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کر دی جس سے تم یکایک آگ سلگاتے ہو۔ یعنی مکہ میں نا، مطلب عرب میں ایسے دو پیڑ تھے، ان کی ڈنڈیوں کو ملاؤ نا اگر رگڑو تو آگ نکل جاتی ہے، تو یہ کس کی کرشمہ، اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ تعالیٰ ہی تو آگ نکلوا رہا ہے۔ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، کیا وہ ان جیسے کو پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ بے شک قادر ہے، اور وہی تو پیدا کرنے والا ہے اور بنانے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر بتائے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کر دیا ہے اور اس سے جیسی چیزوں کو پیدا کر دیا، تو ان کا پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل تھوڑی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ تو جب بھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے
اسے اتنا فرما دیتا ہے کافی ہے کہ ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتی ہے۔ اللہ کا تو بس یہی ہے کہ اللہ تو حکم دیتا ہے کن فیکون والا کہ ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ خود اس میں بتایا کہ اللہ کے لیے ہر چیز آسان ہے۔ جب اللہ آسمان اور زمین بنا سکتا ہے تو انسان کو بنانا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون، بس پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور جس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ پاک ہے اللہ ہر چیز سے، جتنا بھی وہ شرک کرتے ہیں نا ان سب چیز سے پاک ہے، اور ساری بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے ساری، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔